وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق فلق کے رب کی. فلق یعنی پو پھٹنا، صبح کا وقت جب صبح ہو جاتی ہے، جب اندھیرا چھٹ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالق الاصباح، صبح کو روشن کرنے والا. تو گویا کہ رات کے اندھیرے سے صبح کو نکالنے والا اور صبح کی روشنی کو ظاہر کرنے والا اور رات کے اندھیرے کو ختم کرنے والا. تو فالق الاصباح، صبح کو نکالنے والا. تو فلق صبح کا رب، یہی اس کی صحیح تفسیر ہے. واللہ عالم. کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. صبح کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین، جو آسمان و زمین، دن اور رات، ہر چیز کا، ہر وقت کا، ہر زمانے کا، ہر مخلوق کا خالق ہے. تو میں فلک کے رب اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ اعوذ کے بعد جب با آئے تو اس کی پناہ ہوتی ہے، اس کی مدد حاصل کی جاتی ہے. اور جب من آئے تو اس چیز سے پناہ حاصل کی جاتی ہے، اس کے شر سے. تو ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. بعض دفعہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑی سی بے احتیاطی کر جاتے ہیں، جس سے معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. ہم بعض دفعہ ترجمہ کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا صحیح ترجمہ ہمیں کرنا چاہیے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. تو جس سے پناہ مانگی جاتی ہے اس کے ساتھ سے آتا ہے، من عربی میں، اس کا ترجمہ اردو میں سے ہوتا ہے. اور جس کی پناہ اور جس کی مدد لی جاتی ہے اس کے لیے عربی زبان میں بازر بھی آتا ہے. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. تو یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے میں اللہ سے پناہ لیتا ہوں، وہ پھر گویا کہ بری چیز سے پناہ لی جاتی ہے. تو یہ نہ ہو کہ وہ سے آ جائے ترجمہ کرتے ہوئے. تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اسی طرح کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی. صبح کے رب سے نہیں کہنا، بالکل الٹ معنی ہو جائے گا. صبح کے رب کی. اس میں تو اعوذ جی اصل میں ہم جب سے کہتے ہیں نا، سے ساتھ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اصل میں جب ہم بسم اللہ ہی کہتے ہیں نا تو اس کا صحیح ترجمہ ہے ساتھ نام اللہ کے، اللہ کے نام سے. یہاں سے مراد ساتھ کے معنی میں ہے، اللہ کے نام کے ساتھ.
تو گویا کہ ہم یہ سے والا معنی یہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن تب معنی ہمارا ساتھ والا سے ہوگا، کسی چیز کے شر سے نہیں۔ تو کئی دفعہ کسی چیز کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے، کسی دفعہ کسی کے ساتھ پناہ لی جاتی ہے۔ تو اگر وہ ہم سے ساتھ کے معنی میں کریں تو ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے۔ اصل میں اللہ کے نام سے جب ہم کہتے ہیں نا تو وہ محذوف ہوتا ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو وہاں اصل میں یہ معنی ہوتا ہے، وہاں اللہ سے پناہ نہیں ہے، وہ پیچھے اعوذ کا لفظ نہیں ہے، پیچھے اعوذ ہو پھر آگے سے ہو تو پھر یہ معنی بنتا ہے۔ تو میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ تو اب جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کئی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ان صورتوں میں۔ یہ دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں کو کہتے ہیں معوذتین، معوذات، یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے تعوذ کیا جاتا ہے اور جن کے ذریعے پناہ لی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ میں انسان آتا ہے کئی چیزوں کے شر سے، شریر چیزوں کے شر سے۔ وہ شریر چیزیں کیا ہو سکتی ہیں جن کے شر سے اللہ کی پناہ لی جاتی ہے؟ تو وہ ساری شریر چیزیں، ان کا آگے ذکر ہے ان دو صورتوں میں۔ یہ دو صورتیں بڑی عظیم صورتیں ہیں، پچھلے لیکچر میں کچھ تفصیل ان کی بیان کر بھی چکا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شکایت ہوتی یعنی بیماری وغیرہ کی، یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، تو اپنے آپ پر معوذات پڑھا کرتے تھے، یہی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو جسمانی علاج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر خود ہی یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، ان صورتوں کا دم کیا کرتے تھے۔ فلما اشتد وجعوہ، جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی اور آپ کے لیے اپنے اوپر خود پڑھنا مشکل ہو گیا، کنت اقرأ علیہ، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں پڑھتی، وامسح بیدہ، اور میں آپ کا ہاتھ پھیرتی، رجاء برکتہا، اس کی برکت کی امید رکھتے ہوئے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں، کسی بھی شکایت میں، کسی بھی تکلیف میں یہ دو صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے، پھونک دیا کرتے اپنے اوپر، اور اللہ کے حکم سے شفا ہو جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کے کلام اور اللہ کے کلمات پڑھ کر انسان جو ہے وہ دم کرتا ہے، انسان اللہ اور اللہ کی صفات کی پناہ میں آتا ہے۔ تو اللہ کے کلام کی انسان پناہ بھی لے سکتا ہے، انسان اللہ کے کلمات کی پناہ بھی لے سکتا ہے۔ اللہ کا کلام اور اللہ کے کلمات یہ کوئی اللہ سے الگ نہیں ہے، اللہ کی صفات ہیں۔ تو انسان اللہ کی پناہ میں بھی آ سکتا ہے اور انسان اللہ کی صفات کی پناہ میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کی صفات اللہ سے الگ نہیں ہیں، وہ مخلوق نہیں ہے، اللہ معاف کرے، وہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو انسان اللہ اور اللہ کی صفات کی پناہ میں آ سکتا ہے، کسی مخلوق کی پناہ نہیں لینی چاہیے۔ ہاں، بری مخلوق سے، بری چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پناہ اللہ اور اللہ کی صفات کی ہوتی ہے۔ اس طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، شام کے اذکار میں یہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی۔ تو اللہ کے کلمات کی پناہ بھی لی جا سکتی ہے۔ اللہ کے کلمات یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، تو اللہ کے کلمات، قرآن اور دم وغیرہ جو اللہ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہے، تو انسان ان کی پناہ لے سکتا ہے شریر چیزوں سے۔ اللہ کے کلام کی انسان پناہ لے سکتا ہے، یعنی ان کی پناہ میں آ سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آپ اپنے نفس پر خود ہی معوذات پڑھتے،
وینفسو اور پھونک دیا کرتے، اپنے جسم پر خود ہی پھونک دیا کرتے۔ تو انسان کو خود دم کرنا چاہیے اور انسان کو خود اپنے اوپر پھونک دینا چاہیے۔ فلما اشتدا وجعہ، جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی اور آپ خود اپنے اوپر یہ پڑھ کر نہ پھونک سکے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پڑھا کرتی، اور میں پڑھ کر حضرت عائشہ گویا کہ پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک دیتی، اور پھر حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیر دیتی۔ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ، اور میں مسح کیا کرتی، پھیر دیا کرتی، بِيَدِهِ، آپ کے ہاتھ کو، یعنی آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی، رجاء برکتها، آپ کے ہاتھ کی برکت دینے کے لیے۔ یعنی اب حضرت عائشہ پڑھتی معوذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لینا، نبیوں سے برکت لی جاتی ہے، نبیوں کی ذات سے بھی برکت لی جاتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کسی نیک بزرگ سے دعا کروا لیں، کسی نیک زندہ بزرگ سے، تو اور ہم یہ امید رکھیں خود بھی دعا کریں اور کسی نیک بزرگ سے بھی دعا کرائیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں گے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن ایک ہے کسی کی ذات سے برکت لینا، کسی کی ذات سے برکت لینا کہ فلاں مجھ پر ہاتھ پھیر دے تو اس کی ہاتھ پھیرنے کی برکت سے مجھے اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور میری فلاں تکلیف دور ہو جائے گی، مجھے اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ذات کی برکت ہے یہ برکت لی جا سکتی ہے نبیوں سے، نبیوں کے علاوہ کسی سے ذات کی برکت اور اس کی چیزوں کی برکت نہیں لی جا سکتی، نبیوں کے علاوہ نبیوں سے برکت لی جا سکتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نبی فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے تھے کسی بھی بیماری میں، جسمانی علاج کے لیے بھی، یہ جسمانی علاج کے لیے بھی ہیں، لیکن جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں آپ پر پڑھا کرتی اور آپ کا ہاتھ آپ کے جسم اتھر پر پھیر دیا کرتی تاکہ آپ کو آپ کے ہاتھ کی برکت ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک لینا ذاتی طور پر، تو نبی سے یہ جائز ہے۔ نبی کے علاوہ کسی امتی سے خواہ وہ کتنا ہی افضل کیوں نہ ہو، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، سیدنا عمر فاروق کا ہے، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا درجہ ہے۔ ان سے بھی کسی نے برکت نہیں لی، نہ کسی چھوٹے صحابی نے، نہ کسی اور صحابی نے، نہ کسی تابعی نے۔ تو تبرک صرف اور صرف نبی کی ذات کا ہوتا ہے، نبی کی چیزوں کا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو آپ کا بچا ہوا پانی وہ زمین پہ گرنے ہی نہیں دیا کرتے تھے، اور یہ بھی تبرک تھا کہ جو پانی آپ کے جسم اطہر سے لگ چکا ہے تو آپ کا مستعمل پانی ہم استعمال کریں اور ہم اس کو برکت کی غرض سے اپنے جسم پر پھیر لیں۔ بلکہ پانی چھوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھوکتے تو صحابہ کرام آپ کی تھوک کو زمین پہ نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر اور اپنے اوپر وہ لے لیتے اور اس کو برکت کی غرض سے، برکت لینے کی غرض سے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے جسم وغیرہ پر مل لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، ایک صحابیہ جن سے آپ کا تعلق تھا رضائی، آپ کی وہ خالہ لگتی تھی رضاعت کے اعتبار سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آرام کیا کرتے تھے جا کر، تو پسینہ مبارک آتا آپ کو تو وہ صحابیاں ایک شیشی میں وہ پسینہ بھر لیتی اور پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ سب سے بہترین خوشبو تھی، اور پھر اس سے تبرک بھی حاصل کیا کرتی کسی چیز میں ڈال کر۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی ذات سے برکت لیا کرتے تھے۔ ایک لباس تھا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ کے بعد وہ ان کی بہن حضرت اسماء نے لے لیا، جو حضرت عائشہ کے بعد حیات رہیں، لمبی عمر انہوں نے پائی، تو اس لباس سے
وہ اور دیگر صحابہ کرام جو ہیں وہ برکت تبرک لیا کرتے تھے، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اس سے علاج کی غرض سے تبرک وغیرہ لیا کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پھیر دیتی، خود معوذات پڑھ کر رجا برکتہ، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ برکت اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح ہوتا نہیں تھا، ان چیزوں کو پڑھا جاتا ہے، نہ کہ ان کو لکھ کر کہیں لٹکایا جاتا ہے۔ تو ویسے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو لکھ کر کہیں لٹکایا بھی جا سکتا ہے برکت کی غرض سے، بعض علماء کی رائے ہے، بعض علماء منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ انسان بچ جائے، احتیاط زیادہ اسی میں ہی ہے۔ تو اگر انسان نے کچھ لکھنا بھی ہے اگر بعض علماء کی رائے کی وجہ سے، تو پھر وہ قرآن اور قرآن کی آیات، اللہ کے اسماء ہونے چاہیے، اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے احتیاط، زیادہ احتیاط اسی میں یہ کہ انسان بچ جائے تاکہ اختلاف سے نکل جائے۔ اصل تو یہ چیزیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جی دیکھیے، زمزم کا پانی جب پیا جاتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، کہ جب انسان زمزم کا پانی پیتا ہے تو جس مقصد کے لیے پیتا ہے تو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ماء زمزم لما شرب له، لفظی مطلب یہ ہے زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے، یعنی وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان زمزم کا پانی پیتے ہوئے کوئی ذہن میں نیت کر لے، کوئی دعا کر لے، اور پھر اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے یہ زمزم کا پانی اللہ نے معجزاتی طور پر جاری فرمایا تھا، تو اس سے ہم برکت نہ لیتے اگر اس کی کوئی دلیل نہ ہوتی، لیکن چونکہ حدیث مبارکہ موجود ہے تو ہمارے سلف صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ زمزم کا پانی پینے سے پہلے ذہن کے اندر کوئی دعا کی، کوئی علم حاصل کرنے کی، کوئی اس قسم کی نیت کر لیتے اور پھر زمزم کا پانی پیتے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہے، صحیح بخاری کے شارح ہیں۔ تو جب انہوں نے زمزم پیا، حج کرنے کے لیے گئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے اور زمزم پیا، تو پینے سے پہلے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے امام ذہبی جیسا عالم بنا دے۔ امام ذہبی امام ابن حجر سے پہلے کے ہیں اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام ہیں۔ اللہ نے ان سے بڑا ہی کام لیا حدیث کی حفاظت کا، اور حدیث کے حوالے سے، محدثین کے حالات کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ تو اللہ نے پھر امام ابن حجر سے بہت زیادہ کام لیا۔ جتنا کام امام ذہبی کا ہے تو پھر ان کے بعد سب سے زیادہ کام حدیث اور حدیث کے راویوں کے حوالے سے، حدیث کی تحقیق و تخریج کے حوالے سے بہت بڑا کام پھر امام ابن حجر کا ہے۔ کتنی کتابیں، 10-20 کتابیں امام ابن حجر کی صرف راویوں اور راویوں کے حالات پر اور حدیث کی تحقیق و تخریج پر، صحیح بخاری کی شرح، عظیم شرح بھی انہوں نے لکھی۔ تو بہرحال زمزم کا پانی اس نیت سے جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے اور ذہن میں کوئی نیت کی جا سکتی ہے۔ میں جب بھی زمزم کا پانی پیتا ہوں تو دل میں نیت کر لیتا ہوں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے رزق نافع چاہتا ہوں، علم نافع چاہتا ہوں، پاکیزہ رزق چاہتا ہوں، اور ایسا عمل جو کہ آپ کے ہاں قبول ہو۔ تو یہ دعا پڑھ کے عام طور پر زمزم کا پانی پی لیتا ہوں۔ تو زمزم کا پانی انسان پیتے وقت جو دعا کرے تو انشاءاللہ اگر انسان جو ہے وہ یہ حدیث مد نظر رکھتے ہوئے دل میں کوئی دعا رکھ لے تو انشاءاللہ وہ دعا پوری ہوگی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معوذات پڑھتے تھے، دم بھی کرتے تھے اپنے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تو ہے، کبھی آپ نے کسی کو کہہ کر دم کروایا نہیں ہے، اور کسی سے کہہ کر دم کروانا سے بچنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ توکل کے کسی حد تک منافی ہے کہ انسان کسی دوسرے سے کہہ کر دم کروائے، انسان خود دم کرے اپنے اوپر۔ تو اس کے تو ثبوت ملتا ہے قرآن پڑھ کر اور
کوئی دم وغیرہ انسان پڑھ کر جو مشروع ہے، انسان خود پہ دم کر سکتا ہے، کسی دوسرے پر کر سکتا ہے، کسی دوسرے سے کہہ کر دم کروانا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ پر پڑھیں، ہاں حضرت عائشہ نے اپنی مرضی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذات پڑھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے، اور آپ کے ہاتھ کی برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ پر پڑھی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم اطہر پر پھیر دیا۔ تو اس سے معوذتین کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ معوذتین کی جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے مختلف دم اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں پھر آپ نے باقی دم چھوڑ دیے، پھر آپ ان صورتوں کے ساتھ ہی زیادہ تر آپ دم کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال بہت عظیم یہ دونوں صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے اندر اللہ کی پناہ حاصل کی گئی ہے ہر قسم کے شر سے۔ وہ شر کی چیزیں کیا ہیں؟ پہلے تو عمومی طور پہ ذکر کر دیا، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی۔ اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز کی برائی، جس چیز کے اندر بھی برائی موجود ہے، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی۔ اس سے پتہ لگا کہ شر کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے، جس طرح خیر کا خالق اللہ رب العالمین ہے، شر کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تو خیر کا خالق اللہ اور شر کا خالق کوئی اور نہیں ہے۔ اگر شر کا خالق کوئی اور کہیں تو پھر 2 خالق ہوں گے مجوسیوں کی طرح۔ اسلام کی نقطہ نظر سے ایک ہی خالق ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے شر کو شر کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، باقی اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کا کسی نے غلط استعمال کر کے شر کا رستہ اختیار کر لیا تو وہ چیز پھر شر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا فرمایا ہے، شیطان کو اللہ رب العالمین نے شر کے لیے پیدا نہیں فرمایا تھا، پیدا تو اس کو بھی اپنی عبادت کے لیے فرمایا تھا، لیکن چونکہ اللہ نے انسانوں کے علاوہ جنوں کو بھی اختیار دیا ہوا ہے تو شیطان نے اپنے لیے برا رستہ اختیار کیا تو شر بن گیا۔ تو اس شر کا خالق بھی جو شیطان ہے اور اس کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اور یہ جو سحر اور اس قسم کی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العالمین نے ہی ان کو اتارا آزمائش کے لیے، اس لیے نہیں اتارا کہ لوگ جو ہیں وہ جادو کریں، لیکن آزمائش کے لیے اتارا۔ لیکن لوگوں نے اس سے جادو کرنا شروع کر دیا اور اس سے غلط کام کرنا شروع کر دیا۔ اس بات کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں زبان دی اپنا ذکر کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ ہم زبان کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، اور اللہ نے اختیار دینے کے بعد فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا کہ ہم زبان کا اچھا استعمال کرتے ہیں برا استعمال کرتے ہیں۔ انسان زبان کا اچھا استعمال کرے، اللہ کا ذکر کرے، اچھا کلمہ بولے، ایک کلمہ انسان کو جنت کی رفتوں میں لے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی زبان کا انسان غلط استعمال کرے جس کا اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے تو وہ ایک کلمہ ہمیں جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی لے جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے تو زبان کو اچھے کام کے لیے پیدا کیا تھا، اگرچہ انسان کو اختیار دیا تھا۔ اب انسان اگر زبان سے جھوٹ بولے تو اس جھوٹ کی نسبت اس معنی میں اللہ کی طرف ہو سکتی ہے کہ زبان کا خالق اللہ ہے، اور جو انسان اس زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے اس انسان کا خالق بھی اللہ ہے، اور جس اختیار کو استعمال کر کے زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے وہ اختیار دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس معنی میں تو اس جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ بولو، ٹھیک ہے؟ تو شر، ہر قسم کے شر کا خالق اللہ ہے، جس طرح خیر کا خالق اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے وہ شر کا کام خود کیا نہیں ہے، اس شر کو کرتا کوئی اور ہے، اگرچہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کرتا ہے۔ تو بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ شر کا خالق تو ہے، شر کا فاعل نہیں ہے، یعنی جھوٹ جو انسان بولتا ہے، انسان اور انسان کے ہر عمل کا خالق اللہ ہی ہے۔ انسان سے اگر شرک بھی سرزد ہو تو انسان کے اچھے برے اعمال کا خالق اللہ ہی ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یعنی ہمارے اعمال کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہی ہے، ہمارے اعمال کا خالق۔
یہ ایک بہت معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے کہ انسان کے اعمال کا خالق انسان ہوتا ہے کہ اللہ ہوتے ہیں. تو جو یہ قدریہ وغیرہ اور یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہوتا ہے. بھئی اگر انسان اپنے افعال کا خالق ہو تو خالق تو انسان ہو گیا، انسان تو خالق نہیں ہے. انسان کے افعال کا جس طرح ہمارا خالق اللہ ہے تو ہمارے افعال کا خالق بھی اللہ ہے، چاہے اچھے ہوں یا برے. اچھے کام ہوں تو ان اچھے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، کرنی بھی چاہیے. اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، سچ بولتا ہے تو انسان کی مجھے اللہ نے توفیق دی، اللہ مجھ سے سچ بلواتا ہے. اور اگر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ نے ہمیں جھوٹ بولنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے ہم سے جھوٹ بلوایا نہیں. اگرچہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے زبان کا غلط استعمال کر کے جھوٹ بولتا ہے. اس معنی میں جھوٹ کی نسبت جو انسان کا عمل ہے اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے. ویسے کرنے سے بچنا چاہیے، زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اللہ کی طرف کی جائے. لیکن اگر کسی سے بحث ہو سمجھانے کے لیے کہ خیر کا خالق تو اللہ ہے، شر کا خالق کون ہے، تو ہم کہیں گے شر کا خالق بھی اللہ ہے، کیونکہ خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف شر کی نسبت کی نہ جائے. ادب کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی طرف شر کی نسبت نہ کی جائے. اصولاً کی جا سکتی ہے اسی اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اگر کسی انسان سے یا جن سے ہی شر سرزد ہو سکتا ہے اور کسی سے شر سرزد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے دونوں کو اختیار دیا ہے. تو چونکہ اختیار دینے والا اللہ ہے، خیر یا شر دونوں کا اختیار اللہ نے دیا ہے، تو اگر ایک انسان خیر کو استعمال کرے یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اگر ایک انسان شر کو اختیار کرے تو یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے. اس معنی میں برائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے. اسی معنی میں من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی. بری چیز کا خالق بھی اللہ ہے، اور بری چیز سے جو برائی سرزد ہوتی ہے اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو سکتی ہے. اور اللہ نے پیدا کیا ہے یا اللہ نے اختیار دیا، اس اختیار کے نتیجے میں وہ برا کام سرزد ہوا ہے. اللہ نے انسان کو زبان دی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، ہاتھ دیے، طاقت دی ہے. اگر انسان طاقت کا اچھا استعمال کرے تو کسی کی مدد کرے، مظلوم کی، تو اس اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی. اللہ نے انسان کو اس اچھے کام کی توفیق دی اور اللہ نے انسان سے یہ کام کروایا. اور اگر ایک انسان اس طاقت کا غلط استعمال کرے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نسبت اس انسان کی طرف یا شیطان کی طرف کرنی چاہیے، اس معنی میں کہ وہ اس انسان کے نفس نے اس سے یہ کام کروایا ہے یا شیطان نے وسوسہ ڈال کر اس سے یہ کام کروایا ہے. لیکن اس معنی میں اس طاقت کے برے استعمال کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ طاقت دینے والا اللہ ہے اور یہ اختیار دینے والا بھی اللہ ہے. اس معنی میں اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو سکتی ہے. اگر ایک انسان کے سامنے توحید اور شرک کا رستہ ہے، ایک انسان توحید کے رستے کو اختیار کرتا ہے تو انسان کو توحید پر چلانے والا اللہ رب العالمین ہے. اور اگر توحید کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ فلاں انسان کو توحید پر گامزن کرنے والا اللہ ہے، تو اگر اس سے شرک سرزد ہو تو اس کی نسبت بھی اس معنی میں اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے. کس معنی میں کہ وہ جو اللہ نے اسے اختیار دیا تھا اچھے برے راستے کو اختیار کرنے کا، تو اس نے برا راستہ اختیار کیا ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے. اس معنی میں اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو سکتی ہے. تو ویسے زیادہ بہتر یہ اس کی نسبت انسان کے نفس کی طرف کی جائے یا شیطان کی طرف کی جائے. اس معنی میں نہیں کہ شیطان نے انسان سے یہ کام شیطان نے اس کو تخلیق کیا ہے یا شیطان نے انسان کو اختیار دیا ہے. اس معنی میں کہ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا یا انسان کو انسان کے نفس نے اس پر ابھارا. اس معنی میں اس کی نسبت انسان کے نفس یا شیطان کی طرف ہوگی. تو یہ بڑا گہرا فرق ہے، اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جب بھی تخلیق کی بات آئے گی ہم کہیں گے خیر و شر ہر چیز کا خالق اللہ ہے. ویسے نسبت کی بات آئے تو کوشش کریں برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی قرآن و حدیث کے نصوص ہیں.
کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ الخیر کلہ بیدیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، لمبی دعا ہے تو میں پیچھے سے چھوڑ دیتا ہوں. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انه لا یغفر الذنوب الا انت واهدنی لاحسن الاخلاق لا یهدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک. یہ جاری ہے، یہ رات کی نماز میں آپ یہ پڑھتے تھے، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، وسعدیک یہ بھی اسی کے معنی میں ہے، والخیر کلہ فی یدیک اے اللہ خیر ساری کی ساری آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے دونوں ہاتھوں میں. اللہ رب العالمین کے دو مبارک ہاتھ ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. خیر ساری کی ساری اے اللہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہے. والشر لیس الیک شر آپ کی طرف سے نہیں ہے. انا بک و الیک میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی طرف ہی ہوں، میں آپ سے ہوں اور آپ کی طرف ہی میں نے جانا ہے. تبارک و تعالی آپ برکت ہیں اور آپ بلند ہیں. تو اس میں یہ جو ہے نا والخیر کلہ فی یدیک خیر ساری کی ساری آپ کے ہاتھ میں، یعنی خیر ساری آپ سے آئی ہے اور شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوتی. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف شر کی نسبت نہ کی جائے. آپ نے سنا ہوگا کئی خطبہ کوئی جب واعظ کرتے ہیں، کوئی نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر میں اچھی بات کروں تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر میں بری بات کروں تو میرے یا شیطان کی طرف سے ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. انسان سے بات کرتے کرتے کئی دفعہ غلط بات ہو جاتی ہے، تو انسان کہے اگر مجھ سے غلط بات ہو جائے تو وہ میرے یا شیطان کی طرف سے ہوگی. ادب کا تقاضا یہ ہے. ویسے برائی کی نسبت اس معنی میں اللہ کی طرف ہوتی ہے، تخلیق کے معنی میں، اور اللہ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے اس معنی میں برائی کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو سکتی ہے. تو من شر ما خلق اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی. انسان شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اگرچہ شر کا فاعل نہیں ہے، فاعل انسان ہوتا ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے. تو اس کے اندر ہر چیز کی برائی آ گئی جو اللہ نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. اندھیرا اس کا بھی ایک شر ہوتا ہے. وہ شر کیا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو رات جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اندھیرا چھاتا ہے تو جنگل کے اندر درندے شکار کے لیے نکلتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں اپنے شکار کو بھی اور انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اور اسی طرح ڈاکو اور چور اور اس قسم کے غلط قسم کے لوگ بھی رات کو شکار کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر وہ اپنے شکار کو نقصان پہنچاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں اسیب اور اس قسم کی چیزیں بھی جو ہیں وہ نکلتی ہیں. تو اندھیرے کے اندر جو ہے وہ شیطان اور شیطان کے جو چیلے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں زیادہ. تو اندھیرے اور اندھیرے کے شر سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں اندھیرے جب اندھیرا چھا جائے تو اندھیرے اور اندھیرے کے اندر ہونے والے غلط کاموں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کرنی چاہیے. تو ہر بری چیز سے جو اللہ نے پیدا کی اس کے بعد جو پہلا شر ذکر کیا ہے وہ اندھیرے کا شر ہے. اندھیرے کے اندر یہ کام زیادہ کیے جاتے ہیں، غلط قسم کے کام زیادہ ہوتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور پھونکنے والوں کے شر سے فی العقد گروں پر. نفاثات، نفاس پھونکنے والا اور نفاسات پھونکنے والی، یہ مؤنث ہے. نفاسات الف تا آخر میں مؤنث کے لیے آتا ہے. تو یہ پھونکنے والی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اصل میں یہاں محذوف ہے، اصل عبارت ہے من شر النفوس النفاسات. نفوس جان کی نفس کے جمع نفوس، اور جب نفوس آ جائے تو پھر نفاسات بھی مؤنث آیا ہے. تو پھونک مارنے والے نفوس یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، صرف عورتیں مراد نہیں ہیں. تو فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور لفظی ترجمہ ہے پھونکنے والیاں، پھونکنے والیوں کے شر سے. تو بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھونکنے والیوں کے شر سے. اگر پھونکنے والیوں کے شر سے ہم ترجمہ کریں
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جادو ہمیشہ عورتیں ہی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، جادو اور اس قسم کی چیزوں میں اور اس قسم کے توہمات میں عورتیں کئی دفعہ زیادہ مبتلا ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عورتیں ہی پھونک مارتی ہیں. پھونک مارنے سے مراد ہے یا پتلے بنا کر اور اس کے اوپر جو ہے وہ منتر وغیرہ پڑھنا اور منتر وغیرہ پڑھ کر کسی پہ جادو کرنا. تو یہ جو پھونکنے کا کام ہے یہ صرف عورتیں نہیں کرتی، یہ مرد بھی کرتے ہیں بہت زیادہ. تو من شر النفوس النفاسات یا معذوف ہے، ایسے نفسوں کے شر سے جو پھونکتے ہیں. تو جب نفس کی جمع نفوس آ جائے تو پھر نفوس کے ساتھ النفاسات مؤنث کا صیغہ آ جاتا ہے، کیونکہ جب نفس سے نفوس بن جائے گا تو پھر نفوس جو جمع ہوتا ہے اس کے اندر مؤنث کا معنی آ جاتا ہے، جماعت کا معنی آ جاتا ہے، چاہے وہ مذکر لوگوں کی جماعت کیوں نہ ہو. تو پھر النفاسات آ سکتا ہے. تو مطلب ہوگا، اس کا باب محاورہ ترجمہ ہوگا پھونکنے والوں کے شر سے، پھونکنے والے نفوس کے شر سے. اس کے اندر مرد بھی آ جائیں گے، عورتیں بھی آ جائیں گی. جو بھی یہ جادو کا کام کرے، جنتر منتر کا کام کرے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ان کے شر سے بھی. جو پھونکتے ہیں فی العقد، گروں میں، گرے جادو کے اندر نا گرے لگا لگا کر اسے پھونکا جاتا ہے، ایک ایک گرہ لگا کر پھونکا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، اور یہ جو صورتیں ہیں یہ بہت سارے شر سے بچنے کے لیے اور تعوذ کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں. اور ان صورتوں کے نزول کا ایک مقصد اس جادو کا علاج بھی تھا. یہ صورتیں جادو کے علاج کا بڑا بہترین وظیفہ ہیں، بڑا بہترین ذریعہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا، جس طرح صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے. تو 11 گرے لگائی گئی تھی، وہ جو آپ پر جادو ہوا تھا تو 11 گرے لگا کر ان پر پھونکا گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منگوا کر ایک ایک آیت پڑھ کے ایک گرہ کھولی تھی. یہ 2 صورتوں کی 11 آیتیں، پہلی صورت کی 5 آیتیں ہیں، دوسری صورت کی 6 آیتیں. بہرحال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھ کر جادو کا توڑ کیا تھا. اور اس صورت میں باقاعدہ جادو کا ذکر موجود ہے، ومن شر النفاثات فی العقد. اور یہ بات طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا، وہ یہودیوں نے کیا تھا، وہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا. واللہ عالم، اس کو میں مزید دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ صورتیں جادو کا بھی خاص علاج ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، گروں پر پھونکنے والوں کے شر سے. یہاں کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پر جادو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مانیں کہ نبی پر جادو ہو گیا تھا تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو زدہ ہونے کا الزام لگایا تو قرآن کریم نے اس کی تردید کی. قرآن کریم میں کئی جگہ پر قریش کے حوالے سے ذکر ہے، انہوں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا. جو لوگ ایمان لاتے تھے تو وہ ان پر الزام لگاتے تھے قریش کہ تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو. تو قرآن نے تردید کی کہ یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ نہیں ہے، وما هو بقول شاعر، اور یہ کوئی سحر نہیں ہے. تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہو سکتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو جائے تو پھر تو قریش نے جو الزام لگایا آپ پر اور قرآن نے اس کی تردید کی تو پھر تو وہ الزام صحیح ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا. اصل میں مسئلہ یہ ہے، قریش کا الزام یہ تھا، اور ہر قوم اپنے نبی پہ الزام لگاتی ہے کہ جو نبی اللہ کی دعوت یا وحی پیش کر رہا ہے وہ اصل میں وحی نہیں پیش کر رہا، وہ اول فول کچھ منہ سے جادو زدہ ہو کر نکال رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے. قریش کا دعویٰ یہ تھا، اور پچھلی قوموں کا بھی اپنے نبیوں کے حوالے سے دعویٰ یہ تھا. اس معنی میں وہ اپنی طرف مبعوث ہونے والے نبی کو مسحور کہتے تھے. اللہ نے اس کی نفی کی ہے کہ یہ جو اللہ کی وحی پیش کر رہے ہیں یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے، اور یہ کوئی سحر زدہ ہو کر
منہ سے الٹے سیدھے الفاظ نکل رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ بڑے سوچ سمجھ کر اللہ نے جو وحی کیا وہ وہی بیان کر رہے ہیں، یہ مراد ہے اس سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا. نبی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسمانی بیماری کا، یا ایسی بیماری جو روحانی قسم کی ہو، جس کا تعلق جسم سے نہ ہو، تو ایسی بیماری کا شکار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا شکار کہ جس کے ذریعے اس کی وحی پر اثر نہ پڑے. نبی وحی کے اعتبار سے معصوم ہوتا ہے، وحی کے اعتبار سے نہ بھول سکتا ہے، نہ کوئی غلطی کر سکتا ہے، وحی کے معاملے میں اثر انداز نہیں ہوتا. تو نبی پر جادو ہو سکتا ہے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا تھا. قرآن کریم میں ہے کہ جب جادوگروں نے وہ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. اور قرآن کریم میں یہ صراحت موجود ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. حضرت موسیٰ کو بھی ان کے جادو سے یہ خیال ہوا کہ وہ رسیاں جو ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں. یہ قرآن کریم میں صراحت موجود ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جس سے یہ بات صراحت سے ثابت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا، انہوں نے کہا کون پہلے پھینکے؟ حضرت موسیٰ نے کہا پہلے تم وار کرو. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم. اچانک ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں اور لاٹھیاں، یخیل الیہ، خیال آ رہا تھا حضرت موسیٰ کی طرف، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں. جس طرح لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا، وہ لاٹھیاں اور رسیاں حقیقت میں لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں، وہ سانپ نہیں بنے تھے، لیکن وہ آنکھوں پر جادو تھا. جس طرح قرآن کریم کی دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا. تو لوگوں کو محسوس یہ ہوتا تھا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں نہیں ہیں، وہ سانپ بن گئے، حالانکہ وہ حقیقت میں لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں. تو یہی اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا تھا، جس طرح اس آیت میں صراحت ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66، کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں حضرت موسیٰ کو خیال آتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں. تو حضرت موسیٰ پر بھی جادو کا اثر ہوا وقتی طور پر. تو نبی پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جس طرح نبی بیمار ہو جاتا ہے، جس طرح نبی کو موت آ جاتی ہے جسمانی طور پر، تو نبی بیمار بھی ہو جاتا ہے، نبی کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، نبیوں پر تشدد بھی ہوا، اللہ معاف کرے، اور نبی زخمی بھی ہوئے. تو جس طرح وہ بیماری ہے، اس طرح یہ بھی ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری بھی جسمانی طور پر نبی کو ہو سکتی ہے، یا اس انداز سے ہو سکتی ہے کہ نبی کے وحی میں فرق نہ پڑے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو ہوا تھا اس کی کیفیت بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی زریق میں سے ایک آدمی نے جادو کیا تھا. یقال له لبید بن الاعصم، اس کا یہ نام تھا لبید بن اعصم. حتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما فعلہ. آپ پر جادو کے اثرات کیا تھے کہ آپ کو یہ کبھی یہ خیال آتا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے اور ابھی آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا. اور یہ چیزیں بے ضرر قسم کی ہوتی تھیں، یہ چیزیں کوئی وحی وغیرہ سے متعلق نہیں ہوتی تھیں. اتنا جادو تھا، جادو کی کیفیت تھی. حتی اذا کان ذات یوم، حتیٰ کہ ایک دن تھا یا ایک رات تھی اور آپ میرے پاس تھے، آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ. تو پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اشعرتی ان اللہ افتانی فیما استفتیتہ، کیا آپ کو پتہ لگا ہے اے عائشہ، اللہ نے مجھے جواب دیا ہے جو میں نے اللہ سے سوال کیا تھا. میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا. ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کہنے لگا اس آدمی کو کیا درد ہے، دوسرا کہنے لگا کہ یہ سحر زدہ ہے. پہلا کہنے لگا کس نے سحر کیا ہے، قال، تو دوسرا کہنے لگا لبید بن اعصم نے. وہ کہنے لگا کس چیز میں کیا ہے، فی مشت و مشاطۃ، بالوں میں، کنگھی میں اور بالوں میں، اور ٹہنی، سوکھی ٹہنی کھجور کی، اس پر. قال، پہلا کہنے لگا وہ کہاں ہے، دوسرا کہنے لگا فی بئر ذروان، وہ ذروان کے کنویں میں وہ چیزیں جادو کر کے ڈال دی گئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں آئے. یہ آپ نے سارا واقعہ حضرت عائشہ کو سنایا. پھر آپ وہاں آئے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام تھے. تو اس کنویں کے اندر وہ چیزیں ایسی تھیں جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں،
میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس کو نکلواتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے عافیت دے دی ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور اللہ نے آپ پر جادو کے اثرات ختم کروا دیے۔ کچھ دیر آپ پر جادو رہا۔ یہودیوں نے آپ کو جادو کے ذریعے شہید کرنے کی کوشش کی، یہودیوں نے آپ کو زہر کے ذریعے شہید کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے دونوں چیزوں سے آپ کو مکمل طور پر اثر انداز ہونے سے بچا لیا، اگرچہ آپ پر کچھ اثرات زہر کے بھی تھے اور آپ پر کچھ اثرات جو ہیں وہ جادو کے بھی رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وحی وغیرہ پر فرق نہیں پڑا۔ تو بہرحال ان صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جادو دور کر دیا، جس طرح دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے۔ تو ومن شر النفاثات فی العقد، پھونکنے والوں کے شر سے گروں پر، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو دیکھے اور کسی دوسرے پر اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں اس دوسرے کے خلاف جذبات پیدا ہوں اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کاش کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ دو قسم کے جذبات کسی دوسرے کو انعام میں دے کر ہو سکتے ہیں۔ ایک جذبات یہ ہیں کہ یہ چیز اس کو کیوں ملی ہے، اس سے چھن جائے اور اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ اللہ نے یہ انعام اس پر کیا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے اس پر، اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی یہ کرم کر دے، اللہ کے لیے کیا بعید ہے۔ یہ دو قسم کے جذبات ہیں۔ تو پہلا جذبہ حسد ہے اور دوسرا جذبہ رشک ہے، اور یہ محمود ہے۔ پہلا جو جذبہ ہے وہ انتہائی نقصان دہ اور وہ جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگلا بندہ کئی دفعہ جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے، اور کئی دفعہ حسد کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے اگلا انسان موت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ جب انسان کسی کو بد نظر سے دیکھتا ہے اور جب انسان کسی کو نعمت میں دیکھ کر حسد کرتا ہے تو یہ حسد بہت بڑی برائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایاکم والحسد، اے لوگو حسد سے بچو، فإن الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ تو حسد کی برائی بہت زیادہ ہوتی ہے، حاسد کی برائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حاسد جب کسی نعمت میں موجود شخص کو دیکھ کر بری نظر لگاتا ہے اور برا ارادہ کرتا ہے اور بری بد دعا کرتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں کئی دفعہ اگلے شخص پر۔ تو اس صورت کے اندر حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جن سے اس صورت کے اندر پناہ مانگی گئی ہے اللہ کا نام لے کر۔ اور پانچویں چیز ہے جس سے سورہ ناس کے اندر پناہ مانگی گئی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، میں صرف اشارہ کر دوں، وہ ایک ہی چیز ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے اور وہ شیطان کے وسوسے ہیں، جو پانچویں چیز ہے۔ سورہ ناس میں ایک چیز ہے اور چار چیزیں جو ہیں وہ سورہ فلق میں ہیں، اور یہ جو پہلی چیز ہے من شر ما خلق، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، ہر برائی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو پانچویں برائی ہے یہ اتنی بڑی برائی ہے، وسوسہ، جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے پوری ایک صورت الگ اتاری۔ چار چیزیں ایک صورت میں بیان کی، یہ پانچویں چیز بھی اسی صورت میں آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس کے لیے پوری ایک صورت الگ سے اتاری، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ وسوسے جو ہیں، یہ وسوسے جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالے، یہ جو ایک بندہ دوسرے کو بہکاتا ہے کسی تیسرے کے بارے میں، الٹی پٹی پڑھاتا ہے کوئی ایک بندہ کسی دوسرے کو تیسرے کے بارے میں، تو اس کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اور اس کے اثرات ہم پر اور ہمارے آپس کے تعلقات پر، خاندانی تعلقات ہوں، دوستی کے تعلقات ہوں، میاں بیوی کے تعلقات ہوں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اس وسوسے کو، چاہے وہ انسانوں کی طرف سے چاہے جنوں کی طرف سے ہو، کل انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، تو اس کو اللہ نے ایک صورت میں الگ ذکر کیا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا نقصان دہ ہے، وہ شر وسوسے والا جو ایک انسان دوسرے انسان کو ڈالے، یا ایک شیطان جو ہے وہ کسی انسان کو ڈالے۔ تو بہرحال ہمیں بھی ان دو صورتوں کے ذریعے دم کرنا چاہیے، اور یہ صورتیں اور خاص طور پہ سورہ اخلاص بھی اس صبح شام کے اذکار میں بھی 3 دفعہ پڑھنے کا حکم موجود ہے، اور رات سوتے وقت بھی یہ 3 صورتیں پڑھنے کا ذکر موجود ہے، اور 3 صورتیں اس طرح پڑھنی ہے، تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک دیا جائے رات سوتے وقت، اور ہاتھوں کو پورے جسم پہ جہاں تک ہم پھیر سکیں ہاتھ، تو ہمیں وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر جہاں تک ہم لے جا سکیں ہمیں لے جانے چاہیے، اور دیگر شام رات کے اذکار کرنے چاہیے۔ سبحان رب، نماز کے بعد
ایک تو ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ تینوں قل ایک دفعہ پڑھنے چاہیے. صبح شام کے اذکار میں 3 دفعہ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، اور یہ عام نماز میں اور صبح شام کے اذکار میں جسم پر پھیرنے کا ذکر نہیں ملتا. اور رات کے اذکار میں ہاتھ پہ پڑھ کر پھونک کر ہاتھ کو جسم پر پھیرنے کا ذکر ملتا ہے. تو اس چیزوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ کئی دفعہ چیزوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو میرے علم کے حد تک نمازوں کے بعد اور صبح شام کے اذکار میں ان تینوں قل کو پڑھ کر جسم پر پھیرنے کا ذکر نہیں ملتا، وہ رات کے وقت ہی ملتا ہے. تو رات کے وقت ہی ان کو تینوں قل پڑھ کر جسم پر پھیرنا چاہیے ہاتھ کو. بس پڑھ لینا چاہیے، بس پڑھ کے پھونکنا نہیں چاہیے جسم پر اور ہاتھوں پر. سبحان ربک رب العزت. في رحمه تحلو الحياة شوقا